بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی بھلائی کے لیے قرآن کی صورت میں ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک پوری امت کی رہنمائی کرتا رہے گا. اسلام ایک نظام حیات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے قرآن میں بیان کر دیے. مسلمان دنیا میں جہاں بھی بسے گا اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رہے گا. ایمان کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور اسلام کا تعلق اعمال سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال، ان کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ جمہوری حکومت ہے. جمہوری قانون کا نفاذ ہے. اس جمہوریت میں مختلف رنگ کے لوگ بستے ہیں اور مختلف نسل کے لوگ رہتے ہیں. مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ریتی رواج میں زندگی گزارنے والے بستے ہیں. اس لیے اس ملک کے اندر جب آئین بنائے گئے تو آئین بناتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا گیا کہ اتنے سارے لوگ کس طریقے سے ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے آئین کے اندر کرمنل لا کے اندر بالکل یکسانیت ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، فوجداری کے قوانین میں یکسانیت پائی جاتی ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، اور کسی نے کسی پر قتل کی کوشش کی تو اس کے لیے بھی ایک ہی حکم ہے. کسی نے چوری کی تو اس کی ایک ہی سزا ہے، اور کسی نے ڈاکے ڈالے تو اس کے لیے ایک ہی سزا ہے. اسی طرح دین اسلام ہندوستان کے قانون کے اندر دوسرا مرحلہ معاملات کا ہے. مالی معاملات کے اندر بھی بالکل یکسانیت پائی جاتی ہے. جو قوانین ہمارے لیے ہیں وہی قوانین ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام قوموں کے لیے ہیں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہیں. تیسرا مسئلہ ہماری سماجی اور آئلی زندگی کا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے سماج کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے قانون نے ایک دفعہ تجویز کی، ایک دفعہ بنائی جس کو دفعہ 25 کہا جاتا ہے. اس آئین کی روح سے ملک کے اندر بسنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی ہے. آپ اپنی عبادات میں بالکل آزاد ہیں. جیسے چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، جس طرح چاہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ طلاق دے سکتے ہیں، جیسے چاہیں اپنی میراث کو تقسیم کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات برت سکتے ہیں. جتنی شادی کرنا چاہیں شادی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اسلام کے اندر
4 نکاح کی اجازت ہے تو آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ دفعہ 25 کے ذریعے سے ہمیں یہ قانون ملا، ہمیں یہ آزادی ملی، جس کو نام دیا جاتا ہے مذہبی آزادی کا۔ امبیڈکر نے جب قانون بنایا تھا تو قانون بناتے وقت انہوں نے ایک دفعہ رکھی تھی جس کا نام ہے دفعہ 44۔ دفعہ 44 کے اندر یونیفارم سول کوڈ کی تجویز پیش کی گئی تھی، یعنی ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کا قانون، سماجی قانون بھی یکساں ہو، آئلی قانون بھی یکساں ہو، نکاح ایک طریقے سے انجام پائے، طلاق ایک طریقے سے انجام پائے، میراث کے مسائل سب کے لیے یکساں ہوں۔ لیکن امبیڈکر نے اس کے اندر یہ تجویز پیش کیا تھا۔ قانون بناتے وقت انہوں نے کہا کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اس قانون کے نفاذ کے لیے ماحول تیار کریں، اگر لوگ اس کے لیے راضی ہوں تو یہ قانون نافذ کیا جائے، اور راضی نہ ہو تو قانون نافذ نہ کیا جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ اسلامی قانون سب سے برتر ہے، اس لیے کہ اسلامی قانون اس وقت دنیا میں وہ تنہا قانون ہے جس کو خدائی قانون کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام اصول بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور طلاق کا طریقہ بھی بیان کیا، اور میراث کے احکام بھی بیان کیے۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوتا ہے، جیسا کہ بی جے پی اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کر رہے اور ماحول سازگار بنا رہی ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ نافذ کر دیں گے، اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا نقصان ہوگا؟ مسلمان اپنے کون سی آزادیوں کو چھوڑ دیں گے اور آزادی ہونے کے باوجود آزاد نہیں رہ سکیں گے۔ پہلی اور بنیادی چیز نکاح ہے۔ نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو بھی تمہیں میسر ہوں، 2 2 3 3 4 4۔ قرآن کا صاف دستور ہے کہ آپ بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں آزادی دی ہے۔ اگر کوئی شخص 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایک ہی پر اکتفا کر لو۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں اندیشہ ہے کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک نکاح کر لو۔ ابھی موجودہ دور میں ہندوستان میں آپ سروے کریں گے تو بہت کم لوگ ملیں گے جنہوں نے 4 نکاح کیے ہیں، لیکن قانونی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ہمیں یہ آزادی حاصل ہے کہ ہم 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے نکاح کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں کہیں بھی 2 گواہوں کی موجودگی میں قاضی کے سامنے بیٹھتے تھے، اور قاضی مسجد میں نکاح پڑھا دیتا تھا، ایک پرچہ بنا کر دے دیتا تھا جو ہمارے لیے قانونی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم کہیں کورٹ میں، عدالت میں اس کو پیش کر سکتے تھے۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوا تو تعدد ازدواج ختم ہو جائے گا، آپ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکیں گے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صحت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، لیکن پہلی بیوی سے اس پہ کوئی اولاد نہیں ہوئی، مجبوراً اسے دوسرا نکاح کرنا پڑا، اور دوسرے نکاح کے بعد وہ صاحب اولاد بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد عطا فرما دی۔ یہ اسلامی قانون کی وجہ سے ہمیں یہ رعایت حاصل تھی، یہ رعایت بند ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں نکاح پڑھائیں گے، گھروں پر نکاح پڑھائیں گے اپنے قاضی کے ذریعے سے، حکومت کی نگاہ میں یہ نکاح اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک آپ عدالت نہ جائیں
اور عدالت میں جانے کے بعد وہاں پر رجسٹریشن نہ کرائیں، جس کو آپ کہتے ہیں کورٹ میرج۔ جب تک آپ کورٹ میرج نہیں کریں گے تب تک آپ کے نکاح کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے طلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطلاق لمن اخذ بالساق، جو پنڈلی کو پکڑ لے طلاق دینے کا اسے اختیار ہے، یعنی جو با اختیار ہو، بیوی کے نان و نفقہ کا جو ذمہ دار ہو، طلاق دینے کا بھی اختیار اسی کو ہوگا۔ اسلام کی روح سے شوہر ہی کو طلاق دینے کا اختیار ہے، بیوی اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ اس کی ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی، ہن ناقصات العقل والدین، عورتیں عقل کی بھی کمزور ہوتی ہیں اور دینی اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہیں، بہت جلد غصہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے تو شاید کم ہی نکاح بچ سکیں جس میں طلاق واقع نہ ہو۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے شوہر کو طلاق دے دیا کریں گی۔ اس لیے شریعت اسلامی نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ یکساں سول کوڈ اگر نافذ ہوا تو طلاق کا اختیار شوہر سے چھین لیا جائے گا، بیوی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ میاں بیوی دونوں میں سے جو بھی طلاق لینا چاہتے ہیں وہ کورٹ جائیں گے اور کورٹ جانے کے بعد وہاں پر اپلیکیشن دیں گے، درخواست دیں گے اور عدالت میں سنوائی ہوگی۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کی کمیاں کورٹ میں بیان کرے گا۔ وہ بیوی جس کو بڑا عزیز رکھتا تھا اور جس کے ہر عیب کو وہ چھپایا کرتا تھا، کسی کے سامنے اس کی عزت و ناموس کا سودا نہیں کیا کرتا تھا، آج کورٹ میں پہنچ کر اپنی بیوی کے خلاف شکایت کرے گا کہ میری بیوی میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس لیے میرا اس کے ساتھ گزران نہیں ہو سکتا۔ عدالت عالیہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری بیوی سے مجھے طلاق دلا دی جائے۔ جج صاحب فیصلہ کریں گے کہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، شوہر کے طلاق دینے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک تیسرا اہم مسئلہ میراث کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میراث کا بالکل ایک مکمل ضابطہ بیان کیا ہے، جس پر علماء نے اس کی تشریح اور تبیین میں لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں، جس علم کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، اس لیے کہ میں جلد اٹھا لیا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم فرائض ہمیں دیا ہے۔ علم فرائض کی روح سے آپ دیکھیں گے کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے عورت کا 2 عورتوں کے برابر، ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا گیا۔ 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، مرد جو ہے 8 بیٹیوں کے برابر ہو جائیں گے، 10 سے مسئلہ بنائیں گے اور بیٹیوں کو ایک ایک حصہ دے دیں گے اور بیٹوں کو 2 حصہ دے دیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ اور اسلامی قانون کے اندر کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حصہ کیوں زیادہ دیا؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ قانون اسلامی کے اندر عورت پر کھانے، کھلانے اور کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اگر عورت بیوی ہے
تو اس کی ذمہ داری ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کمائے اور کما کر لا کر اپنی بیوی کو کھلائے۔ اگر وہ بیٹی ہے، جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا، باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اس کو کھلائے پلائے پالے پوسے، اس کو بڑا کرے، اس کا نکاح کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی عورت کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ جا کے مزدوری محنت کرے اور محنت کر کے اپنے شوہر کو کھلائے۔ لکھا ہے، علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شوہر غلام ہو اور بیوی کا نان و نفقہ نہ دے پا رہا ہو تو بیوی کے نفقہ کی ادائیگی کے لیے شوہر کو فروخت کر دیا جائے گا اور فروخت کر کے اس کو بیچ کر بیوی کا نفقہ دیا جائے گا۔ اس قدر لحاظ کیا ہے شریعت اسلامی نے، اسی لیے میراث کے اندر یہ ملحوظ رکھا گیا کہ مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا، عورت کا حصہ کم رکھا گیا۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوتا ہے تو مرد اور عورت سب کا حصہ برابر ہو جائے گا، کمی اور زیادتی کا جو نظام تھا یہ نظام سرے سے ختم ہو جائے گا۔ یکساں سول کوڈ نافذ ہونے کی صورت میں ایک مسئلہ اور سامنے آئے گا جو اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تبنی لے پالکی کی یہ رسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ختم فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے۔ دوسرے کے بیٹے کو آپ اپنا حقیقی بیٹا نہیں تصور کر سکتے اور اپنا حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی نہیں بنا سکتے۔ اسلام لے پالکی کی وکالت نہیں کرتا۔ اگر تبنی کا اصول مان لیا جائے گا، لے پالکی کا یہ اصول مان لیا جائے گا، تو اس اصول کو ماننے کی صورت میں جو یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے آ رہا ہے، آپ جس کو چاہیں گے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے اور اپنی ساری میراث اسی کو دے دیں گے۔ حالانکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جو اقربا اعزہ ہیں وہ ہماری میراث کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر کسی کی نرینہ اولاد نہیں ہے اور کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں تو جو حصے ہیں وہ سارے کی سارے حصے بیوی کو دینے کے بعد 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ دینے کے بعد 3/4 جو بچا ہوا ہے، اگر متوفی کے بھائی لوگ ہیں تو ان کے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ آج کا جو یونیفارم سول کوڈ کا نظام حکومت بنا رہی ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے، ہماری آزادی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے لیے لا کمیشن نے ہم سے درخواست کیا تھا کہ ہم اپنی رائے دیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور جمعیت العلماء نے اس کے لیے ای میل جاری کیا، بار کوڈ بھی جاری کیے کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے اس پر اپنی رائے دیں۔ ایک ای میل سے کم از کم 10 میل آپ کر سکتے ہیں۔ آج آخری دن ہے، آج کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر کیا ہے، لیکن ابھی پرسوں جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کے مطابق صرف 46,000 لوگوں نے 46 لاکھ لوگوں نے اپنی رائے دی تھی۔ حالانکہ ہماری تعداد تو بہت بڑی ہے اور سراسر ہمارے مذہب کے اندر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں آج کا دن غنیمت جاننا چاہیے۔ 12 بجے رات تک آپ کے پاس وقت ہے۔ محلے میں بہت سارے لڑکے ہیں جو موبائل چلاتے ہیں، ہر موبائل کے اندر آپ میل کر سکتے ہیں، اب ایڈریس دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کرتے ہیں، اوپن جی میل کھل کر آتا ہے اور اسی پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ خود کی طرف سے دینا ہے، انڈین سٹیزن لکھا ہوا ہے، اس کے آگے اپنا نام لکھ دیجئے، اپنا ایڈریس لکھ دیجئے، اور اگر
کسی کی طرف سے کرنا ہے تو اس کا نام لکھ دیجئے، اس کا ایڈریس دیجئے۔ آج آخری دن ہے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ پورے محلوں کے اندر جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں، ہر محلے میں لوگ لگ کر رات تک اس کو مکمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قانون کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں جینے کا حق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔